السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ گزشتہ روز عدالت کے فرینڈ ڈکلیئر کیے ہوئے یعنی امائکس کیوری ڈکلیئر کیے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی کل گزشتہ روز ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے، اور اس کے بعد آج انہوں نے کافی ایک مفصل رپورٹ عدالت کے اندر فرنش کی ہے جس کے اندر لیونگ کنڈیشنز کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے چند ایکسکلوسیو ڈیٹیلز بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گی، اور کیا اس ملاقات کو ایک بیسس سمجھا جائے کہ اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو بہت جلد کوئی ریلیف مل سکتا ہے، اس طرح کہ وہ جیل سے ہاسپٹل شفٹ کر دیے جائیں یا کسی اور جگہ شفٹ کر دیے جائیں، کیونکہ اسی کی بازگشت اس وقت ہر جگہ ہے، یہی عام معاملہ ہے۔ اور ہم بات کریں گے انہی لوگوں سے جو اس تمام پروسیس کے اندر انوالوڈ ہو سکتے ہیں، جو اس کے موورز اینڈ شیکرز ہو سکتے ہیں اور جن کے پاس انفارمیشن بھی ہے۔ لیکن آج رپورٹ سبمٹ کرتے ہوئے اور اس کے بعد جناب بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کیا فرمایا، اور گزشتہ روز کے بیان کے حوالے سے بھی انہوں نے تردید دی کہ میں نے نہیں کہا کہ عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے۔ آج انہوں نے اس حوالے سے کیا فرمایا، ذرا سن لیجیے۔ کل میں نے عمران خان صاحب سے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ملاقات بھی ہوئی اور میں نے ان کا سیل کا بھی معائنہ کیا ایز این امائکس کیوری، جس کو ہم فرینڈ آف دا کورٹ کہتے ہیں۔ میری سب سے پہلی ڈیوٹی جو ہے آف شیئرنگ مائی تھاٹس، مائی ویوز، مائی ریکمنڈیشنز از ود دی وردی اینڈ دی آنریبل ججز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ میں نے اپنی پروفیشنلی اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے وہ رپورٹ جمع کروا دیے۔ کل علیمہ آپا سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ میں ان سے اس ٹاپک اور اس مضمون پر بالکل بات نہیں کر سکتا، اور میں نے ان کو ہرگز عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق جتنی بھی میری انٹریکشن رہی اس کے اوپر میں نے ان کو کچھ بھی آگاہی کل نہیں دی، اور انہوں نے اس بات کی رسپیکٹ بھی کی۔ میں نے عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے اوپر میں نے کل کوئی بیان نہیں دیا، ہرگز نہیں دیا۔ رپورٹ ہیز بین سبمٹڈ، آپ لوگوں کے لیے میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں 7 صفحوں پہ مشتمل ہے، 22 پیراگراف ہیں۔ جو دیکھا جو سنا ایکوریٹلی سپریم کورٹ کے لیے امانت تھی، وہ میں آج جمع کروا دوں۔ 7 صفحات اور 22 پیراگرافز، اس کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، جو کہ وزیر مملکت ہیں برائے قانون و انصاف حقیقی معنوں میں، اور قانون و انصاف کی بات ہی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ عقیل ملک صاحب آپ کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ ارینا شگری صاحبہ، پاکستان کی نامور صحافی ہیں۔ ارینا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور جناب عمیر نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف۔ نیازی صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ۔ تو عقیل ملک صاحب، آپ کو پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہ رہا تھا، اور آپ میری مبارکباد وصول کریں کہ وہ کامن ویلتھ کا ایکسیس ٹو جسٹس ایکسیلنس ایوارڈ آپ کی وزارت کو ملا ہے، آپ کو، اعظم نذیر تارڑ صاحب کو۔ کیا حسن اتفاق ہے کہ وہاں مطلب ایکسیس ملتی ہے فرینڈ آف کورٹ کو عمران خان صاحب تک، اور یہاں پر آپ کو ایوارڈ مل جاتا ہے، تو کمال حسن اتفاق ہے۔ میں تو بہت زیادہ متاثر ہوں اس ایکسیس ٹو جسٹس کی اس برق رفتاری پہ۔ تو ویسے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کی باقی معاملات میں بھی جو ہائی کورٹ اسلام آباد میں اٹکے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی کروا دیں اسی طرح ایکسیس ٹو جسٹس، تو ذرا ہم آپ کو اپنی طرف سے ڈبل ایکسیلنس ایوارڈ دے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ منیب صاحب۔ بالکل یہ پوری ٹیم کی محنت تھی، اور بالکل جو دولت مشترکہ کا ایوارڈ ہے وہ وزارت قانون و انصاف کو ملا ہے، اور بالکل ہم اس پہ بڑے خوش بھی ہیں، اور جو ریفارمز ہم نے یہاں پہ کیے ہیں اور ڈیجیٹل انوویشن کے حوالے سے یا ایکسیس ٹو جسٹس کے حوالے سے، تو وہ تمام چیزیں وہاں پہ ریکگنائز کی گئی ہیں۔ طارڑ صاحب خود نہیں جا سکے، اور میں بھی مصروفیت کے باعث نہیں جا سکا، تو ہمارے سیکرٹری لاء جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور انہوں نے وہ ایوارڈ ریسیو کیا ہے۔ تو انتہا جو ہے وہ اس کی خوشی ہے ہمیں کہ ہماری جو محنت ہے وہ رنگ لے آئی ہے، چاہے وہ اصلاحات ہوں عام پاکستانی شہری کے لیے، اور اگر آپ اس کو عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے نتھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک کریں، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کی ہے۔ ہماری کیا مجال جی، ہم بیچارے معصوم قانون اور آئین کے زمرے میں رہ کے، دائرے میں رہ کے، ہم پاکستان کے ادنا عام صحافی، ہماری تو کیا مجال کہ ہم کسی چیز کے ساتھ نتھی کریں۔ آپ حکومت ہے، آپ جس مرضی چیز کے ساتھ نتھی کر دیں۔ ویسے دیکھیں، ایک تو بڑا جو آپ کی جو ایکسیس ٹو جسٹس ہے وہ اس کی سلیکشن بھی کمال ہوتی ہے نا، بڑا سلیکٹیو قسم کا ہے۔ دوسری بات یہ، آپ نے کہا چند مصروفیات کی وجہ سے نہیں، تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی مصروفیات پچھلے کچھ دنوں میں بہت بڑھ گئی ہیں، تو کیا کوئی ڈیل فائنل کر رہے ہیں آپ کہ عمران خان صاحب کو باہر کیسے لانا ہے؟
نہیں بالکل بھی نہیں, میں نے تو پہلے کہہ دیا نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. اچھا, قانون کے مطابق جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو بالکل مل بھی رہے ہیں اور ملنے بھی چاہیے, کیونکہ یہ ہر شہری کا حق ہے. اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ یہ سپریم کورٹ گئے اور وہاں پہ جو ہے تمام ترین سپریم کورٹ تو پچھلے کافی عرصے سے گئے ہوئے, آخری رپورٹ اس میں 2023 کی تھی جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب, اور شکر منائیے جی بالکل آنریبل چیف جسٹس صاحب کا کہ انہوں نے حکم فرمایا کہ جی فرینڈ آف کورٹ بنے جناب بیرسٹر سلمان صفدر صاحب. آئی ایم شیور ان پہ اعتراض نہیں ہوگا آپ کو کہ وہ عمران خان صاحب کے وکیل رہے ہیں, ہی از اے ویری ڈسٹنگوشڈ لائر آف پاکستان, تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں نا حکومت کو؟ بالکل نہیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اینڈ آئی تھنک ان کی میں یہ چیز بالکل اپریشیٹ کروں گا اور کرنی بھی چاہیے, کیونکہ انہوں نے واقعتاً حقیقی معنوں میں جو ہے اپنی اس پوزیشن کا, اپنے اس اعتماد کا جو پاس رکھا ہے. کیونکہ اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ میڈیا یا سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے آپ اپنے سے چار باتیں لگا دیں یا اس کی تشہیر کریں جو باتیں وہاں پہ. ان کے اوپر ایک ذمہ داری تھی کہ ایز امائکس کیورے, ایز فرینڈ آف دا کورٹ, انہوں نے جا کے وہ تمام تو چیزیں اور لیونگ کنڈیشنز انہوں نے دیکھی. میں تو کہتا ہوں یہ تو اتنی خوبصورت اور اچھی بات ہے کہ جو حکومت متعدد بار کہہ چکی ہے, حکومت کے مختلف نمائندے کہہ چکے ہیں کہ 6 کمرے ہیں, ورزش مشینیں ہیں, جو مینیو آتا ہے, جو کنڈیشنز ہیں, جو مشقتی ہیں وہاں پہ, یہ ساری چیز ڈاکیومنٹ ہو کے اب 7 صفحوں میں, یہ تو 39 یا 30 پیراگراف میں تو لکھا ہوگا, 39 یا 30 پیراگراف کی رپورٹ کے اندر ہی پتہ چلے گا کہ جناب جو ہمارے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہیں انہوں نے آپ کی تعریف کی ہے یا پول کھول دی ہے کہ اندر خان صاحب کو کتنے سہولتیں ملی ہیں یا نہیں ملی. لیکن میں مجھ سے رہا نہیں جا رہا, میرے بھائی ہیں جناب عمیر نیازی صاحب, مجھ سے رہا نہیں جا رہا کہ میں ان کو مبارکباد دے دوں. پہلے تو مبارکباد آپ کو نیازی صاحب کہ عمران خان صاحب تک رسائی ہوئی اور وہ بھی امائکس کیوری کی, یعنی فرینڈ آف کورٹ کی. دوسرا یہ آپ کو خوشی کو محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے کہ خان صاحب کے لیے اچھا وقت آ گیا ہے. دیکھیے, ایک تو پہلے ایک سب جوڈس میٹر ہے, کل اس پہ بڑی ڈیٹیل ہیئرنگ ہونی ہے, مگر اوور آل آرڈر کو دیکھا جائے ایکسیپشنل نیچر کا آرڈر ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کیا گیا, کیونکہ ڈیلے اتنا تھا. اس کا پیرا 13 جو لاسٹ آرڈر کا تھا کہ اٹارنی جنرل نے رپورٹ جمع کرانی تھی جو آج تک کرائی بھی نہیں گئی, اور ادھر پلی کیا لی جا رہی تھی گورنمنٹ سائڈ سے کہ میٹر انفرکچوس ہو گیا. تو کورٹ نے ٹھیک اسے سمت پہ کیس کو ڈالا کہ فرینڈ آف دا کورٹ اپوائنٹ کیا, اور ایک ایسے بندے کو کیا کہ چلیں کہ دونوں سائڈ کی طرف سے بیلنس رہے. شاید ہوتا کہ ایک تھرڈ پرسن کسی کو اپوائنٹ کرتے تو کسی کو اعتراض ہوتا, وہ شاید پی ٹی آئی کو یہ اعتراض ہوتا کہ یہ جو ہے نا خانہ پوری ہے اور شاید اس کو رپورٹ دی گئی ہے. اب کم از کم اس طرح والی بات نہیں ہوگی, ایٹ لیسٹ سارے فیکٹس ان پرسپیکٹیو آئیں گے. اور باقی لارجر پکچر, آپ مجھے کو اتنے آپٹیمسٹک عمیر بھائی نہیں نظر آ رہے اس پورے ڈیولپمنٹ سے. آپ کے لیے خوشائند ڈیولپمنٹ نہیں؟ دیکھیں خوشائند تو دیکھیں ڈیولپمنٹ, دیکھیں یہ چیز جو نارمل ہونی چاہیے تھی, جو رول آف دا ڈے ہونی چاہیے تھی, اس کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سپریم کورٹ کی انٹرونشن کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید ملاقات کا رستہ کھلے گا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ منگل والے دن جس دن امائکس نے وزٹ کر لیا, اس دن وکلا بھی گئے ہوئے تھے, وکلا کی لسٹ بھی گئی ہوئی تھی, ان کی ملاقات خان صاحب سے کرا دی جاتی, بہنوں کی کرا دی جاتی. ایک ڈسپیشنیٹ ویو آنریبل کورٹ نے مانگا ہے کہ ان کی لیونگ کنڈیشنز کے بارے میں بتایا جائے. اچھا, 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. دیکھیں لیونگ کنڈیشن تو ہے ہی ہیں, مگر وزٹیشن کا رائٹ بھی تو ایک انڈیپینڈنٹ رائٹ ہے, اور رائٹ ہیز بین کریٹڈ. بالکل, اور رائٹ جو ہے کہ ایک جیل مینول بھی دے رہا ہے اور اس کو فردر انڈورس اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کر رہا ہے جو انٹیکٹ ہے, اور جس کو نومبر جو ہے نا 2024 سے لگاتار وائلیٹ کیا جا رہا ہے. تو اس بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کو اپرائز کیا جائے گا اور کورٹ کو دیکھنا چاہیے. مطلب ویسے آپ بھی مبارکباد دے دیں ہمارے بھائی جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب کو. دولت مشترکہ نے انہیں ایکسیس ٹو جسٹس ایکسیلنس ایوارڈ دیا ان کی وزارت کو. میں مبارکباد بالکل دوں گا, بغل گیر ہوئی ہے گا جب اسمبلی میں جب پچھلی ایک رپورٹ بھی اسی فورم کی ہے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے, اس کو بھی انہیں منوان ماننا چاہیے. عقیل ملک صاحب کہیں گے آواز نہیں آ رہی مجھے, وہ مانیں گے صحیح, وہ نہیں, ان کو آواز نہیں آ رہی, اس پہ نہیں آ رہی, وہ کہتے ہیں اس کی مٹھائی سے آپ دے دیں. میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں, دونوں اچھی چیزیں, دونوں میں سے اچھے پوائنٹس دیکھیں اور دونوں کا کریڈٹ لیں. جو اس معاملات سسٹم کی اصلاحات ہونے والی ہیں 8 فروری کے حوالے سے, اس کو بھی دیکھیں. ویسے عقیل ملک صاحب, ہمارے جو بھائی عمیر نیازی صاحب ہیں, وہ اتنے مستقل مزاج شخصیت ہے کہ ان کو آپ پہ اعتبار نہیں ہے. وہ ابھی بھی نا بڑے پھونک کے چل رہے ہیں, نہیں تو میں نے انہیں کھلا مبارکباد دی ہے کہ قبول کریں. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. وہ عدالت پہ ریلائی کر رہے ہیں.
ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं ਤੁਸੀਂ ਕੀ कर जाओ। लेकिन मूविंग ऑन अलीना आप बताइएगा कि इस हवाले से खबर क्या है? इट वाज आल्सो ऑब्वियसली एक वेलकम डेवलपमेंट तो थी, बट डज इट सरप्राइज यू इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग? ये जो कुछ हो रहा था, ये एक नई डेवलपमेंट हुई और सब कुछ हुआ, और फिर सलमान सफदर साहब जैसे एक वेरी ऑनरेबल लॉयर, उनको अपॉइंट किया गया एज अ माइकल क्यूरी। सो डज इट सरप्राइज यू या आपको लगता है देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड? जी मुनीब साहब, मेरे ख्याल से जो एक जनरल परसेप्शन जो प्रिवेल कर रहा है एज ऑफ नाउ वो ये है कि कल से ये गुफ्तगू होना शुरू हो चुकी है कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड था, ये तयशुदा थी मुलाकात। 2023 का आपको याद है ये तोशाखाना फौजदारी केस जिसमें वकील लतीफ कोसा साहब हैं, लेकिन कुर्रा जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के नाम का निकल जाता है। उनको फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे, जो कि इस पे भी, और मेरी बड़ी सीनियर वकला से बात भी हुई आज, जिन्होंने ये भी सरप्राइज का इजहार किया कि अदालत कभी अपने ऑर्डर में हमेशा वो अमाइकस का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे, जिसका मतलब अगेन वही है प्रीटी मच, लेकिन फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे उनको भेजा जाता है। 3 घंटे तक तवील ये मुलाकात होती है। और मुझे मैं बल्कि इन्फॉर्मेशन शेयर भी करना चाहूंगी जो हमें पता भी चला है, वो ये था कि सलमान सफदर साहब जो है उनकी मुलाकात 2 घंटे तक इमरान खान साहब से उस कम्युनिटी हॉल जो कि इमरान खान साहब के सेल से काफी दूर है उसमें हुई थी। और फिर सलमान सफदर साहब ने जब सेल का दौरा करना चाहा, उसका मुआयना करना चाहा, क्योंकि उनको लिविंग कंडीशंस के हवाले से रिपोर्ट दर्ज करनी थी, तो उनको जेल की जो अथॉरिटीज हैं वो रेजिस्ट कर रही थी इस बात पे। सो मच सो कि सलमान सफदर साहब को ये बात कहनी पड़ी, और मैं बड़े वसूख से बात कह रही हूँ क्योंकि बड़े उनकी करीबी जराए की तरफ से हमें ये पता चला है कि सलमान सफदर साहब ने फिर ये बात मेंशन की कि उनको चीफ जस्टिस साहब की हिदायत मौजूद है। चीफ जस्टिस साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि अगर आपको नहीं फैसिलिटेट किया गया, अगर आपको नहीं सेल तक की एक्सेस मिली, तो फिर आपने मुझे कॉल करनी है, आपने मेरे ऑफिस को इन्फॉर्म करना है। तो उनको ये बात कहनी पड़ी, और उसके बाद जो है वो जेल अथॉरिटीज ने उनको वहां पर जाने की इजाजत दी। आपको पता है ना कम्युनिटी हॉल में और क्या हो रहा होता है जब आप कोई मुलाकात कर रहे हो, आपको भी पता है ना कि जब कम्युनिटी जी कम्युनिटी हॉल में अकील मलिक साहब की दस्तरस वहां पर भी होती है। लेकिन अकील मलिक साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि ना कोई डील है ना कोई ढील है, मेरे ख्याल से एक बिल्कुल पॉजिटिव डेवलपमेंट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी समझती है सुप्रीम कोर्ट की का रेलेवेंट रहना मेरे ख्याल से मुनीब इस पूरे सिनेरियो में बहुत जरूरी है। जो एक वाहिद इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्टेबल है टू एवरी स्टेक होल्डर, जो कि एक सिविलियन इदारा, उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इससे ना सिर्फ मेरे ख्याल से एक जो कहते हैं कि फेडरेशन के लिए भी ये बहुत जरूरी है, ये पब्लिक ट्रस्ट उसको रीगेन करने के भी हवाले से, जहाँ पे तरामीम हमने देखी लेजिस्लेशन के बाद एक आम तासुर अब ये बन चुका है, और जिस तरह ऑपोजिशन भी कहती है कि अब ये इदारों की जो रेलेवेंस है वो कम हो रही थी, कोई फैसला हुकूमत के खिलाफ नहीं आया आज तक। फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का भी जो कयाम है उसके बाद भी काफी हमें नजर आता है कि बड़ी कंफ्यूजन एक क्रिएट हो गई। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट है उसकी रेलेवेंस जो है वो रहना इंतहाई जरूरी था, और ये इकदाम अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपको लगता है कि इट्स अ वेलकम ऑर्डर्स पर ये चीजें इम्प्लीमेंट Absolutely. ठीक। अच्छा, अब अकील मलिक साहब, obviously as a barrister also, as a lawyer also, because you know everything about it, ये अब मैं प्योरली ऑन अ वेरी सीरियस नोट हाइपोथेटिकल सी बात कर रहा हूँ कि क्या इस तरह की ऑब्वियसली एक रिपोर्ट फर्निश होती है टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और जब हमारे सामने ये चीज़ आ जाती है अदालत के सामने, इसकी बेसिस के ऊपर क्या ये हो सकता है कि कोई भी XYZ किसी भी कैदी के बारे में हो, उसकी लिविंग कंडीशन के बारे में, ऑब्वियसली दैट इंक्लूड्स हिज हेल्थ ऑल्सो, कि उनके हेल्थ के क्या होंगे मामलात, ये वो, क्या अदालत गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है कानूनी तौर पर कि जी आप इनका इलाज के लिए, इनका इलाज नहीं ठीक हो रहा या इनके प्रॉब्लम्स हैं तो इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करें या किसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में शिफ्ट करें? इज इट लीगली पॉसिबल? देखिए, उसमें करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो अदालत बिल्कुल डायरेक्ट कर सकती है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तो हमें, क्योंकि मामला सब्जेक्टिस है, और जिस तरह उमैर न्याजी साहब ने कहा कि उसके ऊपर हम सबका ही कमेंट करना जो है वो कबल अज़ वक्त है, क्योंकि रिपोर्ट में क्या है, एज अ लॉयर आपसे हाइपोथेटिकल व्यू एक पूछ क्या चीज़ इनकैप्सुलेट हुई है। जी, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल अगर देखें ना, लिविंग कंडीशंस के हवाले से अगर वो समझते हैं कि लिविंग कंडीशंस जो हैं वो इन अकॉर्डेंस विद जेल मैनुअल नहीं है, या इन अकॉर्डेंस विद हिज जो उनकी जो कह लें नॉट रिक्वायरमेंट बट आई से कि जो उनको एक होता है ना स्टेटस मिला हुआ है, जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप स्टेटस है उस वजह से, या जो आपको मिलनी चाहिए चीज़ें,
تو اس حوالے سے اگر کوئی ایسی چیز انکیپسولیٹ ہوتی ہے تو بالکل وہ کریکٹیو میجرز لے سکتے ہیں, وہ ڈائریکشن پاس کر سکتے ہیں, ایک اسپیکنگ آرڈر آ سکتا ہے اور اس میں جو بھی بات ہوگی وہ واضح طور پہ سامنے آ جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ یہ ہسپتال شفٹ کرنے کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ آلریڈی ڈاکٹرز کا اوپینین اس پہ زیادہ میٹر کرتا ہے بجائے اس کے کہ عدالت کا. اور اگر ڈاکٹرز جو ہیں ان کے اوپینین میں یا ان کی ایڈوائس میں یہ چیز آئے تو بالکل ان لائٹ آف دیٹ دین عدالت انٹروین کر سکتی ہے کہ ڈاکٹرز کا اوپینین بھی ہے یا ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ ایڈوائز کر رہے ہیں. تو اڈیالہ کے اندر بھی اسپتال ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ان کی طرف سے کوئی درخواست آئے, کوئی ایسا معاملہ ہو اور ڈاکٹرز کی اوپینین اس میں ہو تو بالکل اس کو اس حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے. لیکن حکومت اپنے تئیں جو انیشیٹو ہے وہ نہیں لے سکتی. حکومت نے جتنا انیشیٹو لیا وہ ان کے ایز پر جیل مینول اور جیل رولز کے مطابق جو ہے تمام تر سہولیات جو ہیں جو جس کا استحقاق ہے انہیں the reason I am asking you this وکیل ملک صاحب کہ پریسیڈنٹ موجود ہے نا میاں نواز شریف صاحب, جب علیل ہوئے وہ ہاسپٹل شفٹ ہوئے, ان کے رپورٹس ڈسٹربنگ آئیں, گورنمنٹ نے رسپونڈ کیا, اس وقت کی پنجاب گورنمنٹ نے, پھر obviously with the result کہ ان کو پھر وہ باہر تشریف لے گئے, چلے گئے, ان کے لیے رستہ بنایا گیا. obviously اس میں اور بہت سے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تھے. میں اسی بیسس کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ کیا یہاں بھی along those lines کہ اگر ان کی آنکھ کا جینون مسئلہ ہے, ایک پروسیجر ان کا ہو چکا ہے, and if a follow up is needed, if continuous hospitalization is needed, گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی اس پہ اعتراض تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی جو ہے وہ ڈاکٹرز کی ایڈوائس تھی, وہ ان کے تمام تر ٹیسٹ رزلٹ اور رپورٹس تھیں جو کہ ریفلیکٹ کر رہی تھیں کہ ان کو میڈیکل اسسٹنس چاہیے, اور وہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہو گیا تھا. یہاں پہ تو دیکھیں نا جو میڈیکل اسسٹنس چاہیے تھی, اور میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں شیئر کیا کہ جو 3-4 چیزوں کا پہلے بھی علاج ان کا ہوا, اور گائے بگائے وہ میڈیکل چیک اپس ان کے ہوتے ہیں اور دن میں 3 دفعہ بھی ہوتے ہیں. مطلب جو پینل آف ڈاکٹرز ہیں, اور میڈیکل بورڈ بھی بیٹھتا ہے, میڈیکل بورڈ بھی ایگزامن کرتا ہے, اور یہ تمام تر چیزیں جو باقی ہیں وہ بھی چیک ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہاں ڈاکٹرز کی ایڈوائس اگر ہو تو بالکل ان کا اگر اوپینین ہو تو ان لائٹ آف دوز رپورٹس جو ہے بالکل دیکھا جا سکتا ہے جس طرح پہلے دیکھا گیا. میں نے صاحب کیا یہ obviously عدالت میں فرنش ہوگی, یہ بھی بتائیے گا ڈو یو ایکسپیکٹ کہ یہ رپورٹ نیچرلی پبلک ہو جائے گی؟ کیونکہ پرانی رپورٹ جو 2023 والی اٹک جیل کی پڑی ہے میری نظر سے تو نہیں گزری, پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہو یا نہیں دیکھی ہو, کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ اس میں تو ہم نے ان کی میڈیکل رپورٹس بھی ساتھ فرنش کی ہوئی تھی. کیا یہ رپورٹ پبلک ہوگی؟ ایک تو یہ بتائیے گا, اور اگر نہیں ہوتی اور بس ایک ایکنالجمنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ رپورٹ آ گئی ہے, واٹ نیکسٹ؟ نہیں دیکھیں رپورٹ ہوتی ہے تو نیچرلی اس نے وکلاء کے ساتھ شیئر ہونا ہے, اور اگر کسی سائڈ کو اس پہ آبجیکشن ہے, آبجیکشنز بھی فائل ہو سکتے ہیں کہ اس میں یہ لکونہ رہ گیا یا یہ چیز ہونی چاہیے تھی یا کوئی اضافی چیز ہونے والی ہے. تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی ایسی کوئی سیکریٹو بات ہے کہ اس کو کوئی سیکریٹ رکھا جائے. اور بالکل, کیونکہ دیکھیں ایز این امائکس دیکھیں سلمان صفدر صاحب کا ایک ڈیفیکلٹ رول تھا, کیونکہ ان کا جس کے لیے انہیں اپوائنٹ کیا گیا ان کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ بھی, تو انہوں نے ایز اے میٹر آف کوشن اس پہ کامنٹ کرنا نہیں چاہا. حالانکہ کچھ چیزوں پہ وہ بات کر بھی سکتے تھے, مگر انہوں نے کمپلیٹلی اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھا تاکہ کسی کنٹروورسی میں نہ پڑے. مگر جب ایک دفعہ بال کورٹ کے چلی جائے گی تو کورٹ نے اس پہ ظاہری بات ہے کامنٹ بھی کرنا ہے, اس پہ آرگیومنٹس بھی ہونی ہیں, تو وہ نیچرلی ڈاکیومنٹ تو پبلک ہوگا. نہیں بٹ ڈاکیومنٹ کے اندر جو چیزیں لیونگ کنڈیشنز کے بارے میں جو گورنمنٹ کا کلیم ہے, عقیل ملک صاحب سارے کے لیے وہ 6 سیلز ہیں سب کچھ ہے, گورنمنٹ تو یہی کہتی رہی ہے نا. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے برعکس کچھ آئے گا اور جو تکالیف ہے خان صاحب کو وہ ان کو بیان کی جائیں گی؟ نہیں دیکھیں بات ہے سیلز کا ایگزسٹ کرنا اور سہولیات کا دینا, یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آپ کہیں ہم کیا خان صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ ایک کنٹینیوسلی پیریڈ آف آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے کہ آپ کو کئی دفعہ ایک ہی کمرے سے باہر نہیں نکالا جاتا, ٹھیک ہے, آپ کو رائٹ ٹو موومنٹ نہیں دیا جا رہا, مطلب وزیٹیشن رائٹ تو دور کی بات ہے. جو ایک نارمل قیدی کا ہوتا ہے کہ آپ کو صبح کے وقت باہر نکال دیا جاتا ہے اور شام کو جب لاک آؤٹ کا ٹائم ہوتا ہے تب آپ کو اندر کیا جاتا ہے. تو عمران خان کو تو وہ بھی بیسک رائٹس ڈینائی کیے گئے. تو آیا ایسی چیز اس رپورٹ میں ہے نہیں ہے؟ مطلب انہوں نے ظاہری بات ہے کہ 2 گھنٹے عمران خان سے باتیں کی ہیں تو اسی سے متعلقہ کی ہوں گی, 3 گھنٹے تو اسی متعلقہ کی ہوں گی. اور پھر دیکھیں سب سے بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل فیسلٹیز تمام تر دی جا رہی ہے. دیکھیں یہ وہ والی میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ بات کر رہے ہیں جو حکومتی وزراء کو بھی 5 دن نہیں پتا تھا. 5 دن مطلب ایک میڈیا چینل نے وہ چیز خبر بریک کی, اس کے بعد مجبوراً جو کہیں سے کنوے ہوا تو پھر انہیں ماننا پڑا کہ ہاں جی واقعی رات کو پیمز میں آپریٹ ہوا تھا. تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو الارمز تو بجیں گے.
اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مس ہینڈلنگ کا ایک ایسپیکٹ تھا, وہ اتنا بڑا سیکرٹ تو نہیں تھا نا, کیا بڑی چیز. اور دوسرا دیکھیں نا, بیسک کسی طرح کا بھی پروسیجر ہونا ہو, کسی بندے کا ہونا ہو, آپ اپنی کنسنٹ نہیں دے سکتے. جب آپ کو جنرل اینیستھیزیا یا لوکل اینیستھیزیا لگنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا کنسنٹ فارم کس نے سائن کیا؟ بھائی اتنی بیسک چیزیں ہیں, مطلب آپ نے گارڈین کس کو انوالو کیا, مطلب بہنوں تک کو نہیں پتا. تو وہ آپ نے اپنے گورنمنٹ کے پارٹ میں لیں گے, بٹ آپ کو لگتا ہے ایک سیاسی طور پر, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کی سینس کیا ہے کہ یہ رپورٹ جو بھی آتی ہے, obviously آپ کو بھی نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا اس رپورٹ میں 29 یا 30 پیراگرافز میں کیا سلمان صفدر صاحب نے لکھا ہے, بٹ کیا یہ بیسس بن سکتا ہے عمران خان صاحب کا, جی وہ جو ایک ہے کہ جی جیل سے نکلیں, ہاسپٹل آئیں, یا بلی گالا جو پہلے بھی ہوتی رہی؟ دیکھیں ہم تو چلیں ایک اسکیم آف تھنگس کے لحاظ سے سوچ رہے ہیں نا, مگر ان اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکلی کیا عمران خان کی فیور میں گراؤنڈ کریٹ نہیں ہو گیا. اس سے کم کے گراؤنڈ پہ تھے ججمنٹ دیکھیں آپ, جاوید ہاشمی صاحب کا پرانی ججمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں, لوگ ان پہ بیل آؤٹ ہوتے رہے ہیں. تو آیا عمران خان کیا ایک منفرد قیدی ہے کہ اس کے لیے وہ والے قوانین نہیں اپلائی کرتے؟ بٹ یہ ان میں وہ کہتے ہیں فرق ہے کہ عمران خان صاحب تو اب انڈر ٹرائل قیدی کچھ کیسز میں, ویسے تو وہ سزا یافتہ قیدی. سزا یافتہ تو ہم تو کہتے ہیں آج اپیل لگا دیں. اب دیکھیں جنوری 2025 سے القادر والا کیس میں سسپینشن میں نوٹس ہوئے ہیں, تو آج تک نہیں سنا گیا. تو جس طرح آج سپریم کورٹ نے اسٹیپ لیا کہ ایک ہی دن عمران خان کی 13 پٹیشنز لگا دیں. مطلب اس ڈیولپمنٹ کو آپ کو انڈیکیٹو آپ کے نزدیک کو بہت نہیں ہے, آپ کہتے ہیں ایک بڑا اچھا آرڈر ہو گیا, بٹ آپ کے لیے کوئی یہ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے ایک لیگل گراؤنڈ کریٹ کرے گا جو عمران خان کی سسپینشنز میں عمران خان کو ہیلپ آؤٹ کرے گا obviously آگے جا رہا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جیل سے بھی انہیں یہ چیز نکال دیتی ہے. علینا, کمنگ بیک ٹو یو, آئی نو ہم سارے وی آر ان مڈل آف رش, مجھے یہ بتائیے گا کہ نارملی جو آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے رینک اینڈ فائل میں گورنمنٹ کے بہت سے لوگوں سے بینگ اے جرنلسٹ آپ کی بات ہوتی ہے, کیا اسیسمنٹ ہے آپ کی کہ کیا کچھ از سم تھنگ ہیپننگ, کوئی چیز ہو رہی ہے؟ کیونکہ کچھ جگہ پر تو یہ کلیم کیا جا رہا ہے, بلکہ کچھ دن پہلے میں نے ایک تجزیاتی طور پر ایک بات کی تو اس کا بڑا ریئیکشن آیا. میں نے کہا جی صحت ایک وجہ بن سکتی ہے عمران خان صاحب کے جیل سے باہر نکلنے, یعنی بنی گالا جانے یا ہاسپٹل جانے کی, تو اس پر بڑا ریئیکشن آیا. سو ڈو یو آلسو تھنک کچھ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اٹ از جسٹ ایک جو آرڈر ہوا ہے, اور جس طرح آپ نے بھی کچھ ابھی خبر ایک شیئر کی اپنی, وچ از obviously ویری امپورٹنٹ, کہ جی جب سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ میں نے سیل میں جانا ہے اس طرف, تو ان کو ریزسٹ کیا گیا. رائٹ منیب, کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے موجود ہیں جو حالات نظر آ رہے ہیں. ایک طرف عقیل ملک صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کی ایک ایڈمیٹڈ پوزیشن نظر آتی ہے کہ جہاں پر وہ خود کہتی ہے کہ بھائی حکومت نے تمام تر وہ اقدامات یقینی بنائے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے لے کر پمز جو ہے وہ منتقل کیا گیا, ان کا پروسیجر ہوا. سو گورنمنٹ کی ایک وہ ایڈمیٹڈ پوزیشن نظر آ رہی ہے. پھر یہ ایک دم سے یہ رپورٹ آپ 2023 کے بعد سے, مطلب 2.5 سال تو اس پورے عرصے کو ہو گیا کہ جب وہ لاسٹ رپورٹ کل عدالت اپنے آرڈر میں بھی کہہ رہی تھی کہ اٹک جیل میں جب وہ تھے تب وہ ان کنڈیشنز کی رپورٹ جو ہے سامنے آئی. 7 پیجز کی یہ رپورٹ ہے, 22 پیراگرافز بتائے جا رہے ہیں. اٹس کوائٹ ٹیلنگ ان اٹ سیلف کہ اس میں جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ اوور آل ان کی صحت ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کل کے روز ہی جب وہ ایک چھوٹی سی گفتگو رپورٹر سے سلمان صفدر صاحب کی ایک رپورٹ ہوتی ہے جس میں وہ شاید جان چھڑانے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, زیادہ بات کرنا مناسب نہیں, ہاں ٹھیک ہے, آج بھی وہ کلیریفیکیشن وضاحت اس کے حوالے سے دے رہے. لیکن اسی دوران بشرا بی بی کی جو ہمشیرہ ہیں مریم ریاض بٹو صاحبہ, وہ ٹویٹ کرتی ہیں, اور ٹویٹ میں وہ بتاتی ہے کہ بشرا بی بی کی کل کے روز ہی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کے ہیلتھ کے جو کنسرنز ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں, اور ان کی جو آنکھ کے جو مسئلہ ہے وہ انجیکشن کے باوجود بھی 10% بھی اس میں امپروومنٹ نہیں آئی ہے. سو عمیر نیازی صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل گراؤنڈ جو ہیں وہ اس وقت کافی ہیں کہ جہاں پر ایسا بظاہر تو ہمیں آن اے بگر کینوس لگ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے لیے ایک دروازہ کھلا ہے, کیونکہ یہی کچھ پٹیشنز جب یہ لے کے جا رہے تھے تو ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی, اور اچانک سے جب یہ ایک دروازہ کھلا ہے, یہ کمپلیٹلی یہ دروازہ کھلا ہے, یہ تھوڑا کھل کے بند ہو جائے گا, یہ آنے والے دنوں میں کلیئر ضرور ہو جائے گا اگرچہ یہ رپورٹ سامنے آئے گی اور یا اس کے مندرجات جو ہے وہ پبلک اگر ڈومین میں آئے, لیکن نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایک کچھ چیز بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور شاید انہی گراؤنڈز پہ اینڈ ہائپوتھیٹیکلی ہی شاید ہاسپٹل کو, آپ نے بالکل درست کہا, کچھ چمگوئیاں اسی حوالے سے ہو رہی ہے کہ ہاسپٹل کو سب جیل ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے, یا پھر بنی گالا کی جو بازگشت ہے کہ جہاں پر عقیل ملک صاحب کے تو خود بھی آن ریکارڈ ان کا بیان ہے کہ جہاں پر انہوں نے کہا کہ حکومت کو درخواست اگر دی جاتی ہے بنی گالا منتقلی کے حوالے سے, آلدو پی ٹی آئی مطلب بہت ہی کلیئر ہے اس حوالے سے, برملا کہہ چکی ہے کہ خان صاحب اس بات پہ
نہیں کریں گے, لیکن فریکوینٹ وزٹس کو انشور کرنے کے لیے ڈاکٹرز کے شاید تو یہ والا آپشن بھی بروئے کار لایا جا سکتا ہے, اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے. اور عقیل ملک صاحب کی بلکہ گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز تو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوئے, لیکن سپریم کورٹ کے شاید جو بھی ڈائریکشن آتی ہے تو شاید اس پر امپلیمنٹ ضرور ہو جائے. عقیل ملک صاحب ویسے ہی آج کل بڑے منیب میرے خیال سے راستہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دروازہ نہیں, دروازہ پاکستان کے لیے کھلنا چاہیے, راستہ پاکستان کے لیے کھلنا چاہیے. بہت زیادہ ایک ہمیں وہ کیوس اور وہ جو تناؤ کی صورتحال ہے اس میں آگے بڑھنا چاہیے. میں بڑا پر امید ہوں کیونکہ عقیل ملک صاحب نا آج کل بڑے فراخ دلی کے موڈ میں ہیں, ایوارڈ بھی ملا ہے, مسکراہٹ تو ماشاءاللہ ان کے ویسے ہی ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. اور ایک اور مبارک آپ یہ بھی دے دیں منیب صاحب, یہ اگر 26ویں 27ویں ترمیم نہ ہوتی اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نہ بنتی تو پھر دیکھیں نا عام کیسز جو کرمنل لا سے ریلیٹڈ کیسز ہیں وہ کیسے ٹیک اپ ہوتے ہیں. واہ واہ واہ, یہ آپ نے جیسے کہتے ہیں نا دل مو لیا ہے یہ بات کر کے. اور وہ کہتے ہیں نا وہ ایک مثال ہے سینے پر مونگ ڈلنے والی, وہ آپ نے ہمارے بھائی عمیر نیازی صاحب ان کے اگر آپ کو گلے سناؤں نا میں کہ آپ نے عدلیہ کے ساتھ بقول ان کے کیا کیا ہے تو وہ داستانیں لکھ دیں گے اس کے اوپر. لیکن میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی جو سالی صاحبہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ 10% بھی بشرا بی بی صاحبہ کی جو ریلیٹیوز ہیں انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کی امپروومنٹ نہیں آئی. تو آپ یہ بات تسلیم بحثیت وزیر مملکت برائے پراپر قانون و انصاف آپ یہ بات اکنالج کریں گے جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب کہ گراؤنڈ از بینگ کریٹڈ اف ناٹ ہیز بین کریٹڈ؟ دیکھیں مختلف گراؤنڈز ہوتے ہیں سسپینشن کے لیے بھی اور اپیل میں بھی آپ لے سکتے ہیں. دس کوڈ بی ون آف دا ویلڈ گراؤنڈز. بصیرت وکیل میں بات کر رہا ہوں, ناٹ بصیرت وزیر. اور بالکل ہم کیونکہ سارے ہی قانون کے طالب علم ہیں, اس کے لیے میڈیکل گراؤنڈز پہ لوگوں کی بیلیں ہوتی بھی رہی ہیں یہ, اور جو سینٹنسز ہیں وہ سسپینڈ بھی ہوتی رہی ہیں, تو ایسی کوئی اس میں بات نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ میں تھوڑا سا ود پنچ آف سالٹ لوں گا جو کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو بہن ہے انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ میری نظر سے بھی گزرا. ایک تو وہ خود میٹنگ کا حصہ نہیں تھی, ان کی آئی تھنک بشرا بی بی کی بیٹی اور بھابھی جو ہیں وہ ان کی غالباً ملاقات ہوئی تھی. تو اس حوالے سے تو ہیر سے ہے, ہیر سے پہ اتنے کان نہیں دھرنے چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ زیادہ بہتر وہی ہوگا جو کل سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز ہوں گی اور وہ تمام تر معاملہ جو ہے رپورٹ کے ذریعے آپ سب کو بھی بالکل اس کا پتہ چلے گا, کیونکہ اس پہ بحث ہونی ہے اور سپریم کورٹ آئی ایم شور کہ اس کو آپ نے اتنی فراخ دلی جو دکھائی ہے, ویسے آپ نارملی آج کل دکھا رہے ہیں, موڈ بھی اچھا ہے حکومت کا عقیل ملک صاحب. تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات بھی دیکھیے, انہوں نے ایپیکس کمیٹی کو بھی ہیڈ کیا, کل وہ کورٹ کوارٹر پشاور بھی تشریف لے گئے, لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ وچ از اے ویری ویلکم ڈیولپمنٹ, بہت اچھی بات ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کو بھی, اور ان کے ساتھ کسی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. تو ان کی بھی ملاقات بالآخر آپ کروا ہی دیں. آج کل آپ کا موڈ اچھا ہے یعنی گورنمنٹ کا؟ نہیں, اتنا بھی موڈ اچھا نہیں ہے میرے خیال سے جتنا آپ نے اچھا کر. آپ نے تو پانی پھیر دیا ہماری امیدوں میں. نہیں, آپ دیکھیں میرے خیال سے وکلاء اور فیملی کے لوگ جو ہیں وہ پرائیورٹی ہونی چاہیے, اور اس حوالے سے یہی بات ہے جو وکلاء اور فیملی ہے وہی آئی تھنک اس کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے. باقی پولیٹیکل لوگوں کی تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, ہوتی رہی بھی ہیں, یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن فیملی اور وکلاء کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے. اور سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نیازی صاحب ویسے سہیل آفریدی صاحب کو کہیں ایک دفعہ اور ملے وزیر اعظم پاکستان سے, تھوڑے حالات بہتر ہو جائیں گے. اور بلکہ انہیں خصوصی کہیے گا کہ عقیل ملک صاحب بڑے مفید مشورے دیتے ہیں وزیر اعظم کو, ان کو بھی میٹنگ میں ساتھ کہیں نہیں, میرے بھائی ہیں ان کو بھی بلائیں گے. بٹھائیں, بالکل, بہت بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مگر دیکھیں ان کی حکومت کی جس دن پرائرٹی ہوگی, اس ملک میں مذاکرات کا دروازہ کھلے تو آپ کو وہ والی بھی ملاقاتیں ہوتی نظر آئیں گی. اچھا, ابھی میں نہیں سمجھتا کہ یا ان کی پرائرٹی نہیں, یا جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے, جو ڈیل اور ڈھیل کا فیصلہ کرتے ہیں, انہوں نے ابھی تک ان کو کچھ ہلایا نہیں ہے. جب وہ ہلائیں گے تو وہ بھی ملاقات ہو جائے گی. آپ کو اچھا مطلب کیونکہ ملک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نو ڈیل ڈیل نہیں, وہ فیصلہ کوئی اور کرتا ہے, وہ حکومت تھوڑی کرتی ہے. ارے یہ آپ نے کیا بات کی, مطلب یہ ملک صاحب سے پوچھ لیں. نہیں, وہ ملک صاحب نہیں کریں گے.
पूछ लें। नहीं, वो कानूनो इंसाफ के वजीर मुमलिकत है, अवार्ड याफ्ता, वो अवार्ड वापस हो जाएगा अगर गलत जवाब हो गया इसका। वो उनका जो हल्का है ना वो बड़ा करीब है रावलपिंडी के मज़ाफ़ात के, और वो बिल्कुल गलत जवाब नहीं देते। वो बड़े अच्छे सियासतदान। तो पीएसएल में टीम भी वो खरीद ली है ना, उसका नाम भी तो चेंज करना। रावलपिंडी जी, वो देखिए उसने तो जीतना ही जीतना है उसने तो जीतना ही जीतना है। मेरे ख्याल में उसको सपोर्ट करने के लिए अकील मलिक साहब भी जाएंगे। बट आपको कंफर्म है कि वो कहीं और डिस्कस होगा अकील मलिक साहब को? अल्टीमेटली देखें, पाकिस्तान की सैड रियलिटी कह लें या ग्राउंड रियलिटी यही है। अल्टीमेटली देखें, जो आपके इर्द गिर्द के बॉर्डर के चैलेंजेस हैं, जो इस वक्त जियो पॉलिटिक्स ईरान में हो रही है, जो सऊदी यूएई का कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह से शेप अप हो रहा है, हमारे फैसले कुछ ऊपर के लेवल पे और कुछ बाहर होते हैं। तो अल्टीमेटली देखें, चीज़ें किसी तरफ तो कुक अप हो रही हैं। अब वो किस तरह से अनफोल्ड होंगी, आप इस पे बेहतर निगाह रखते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, नहीं, बट एक बात अकील मलिक साहब, ये जो मुज़ाकराती अमल हुआ है, यानी कि मुज़ाकराती अमल क्या है, वज़ीर आज़म से मुलाकात, आपको बहसियत एक ऑब्वियसली बीइंग अ मेंबर ऑफ द फेडरल कैबिनेट, आपको एहसास इस बात का तो हुआ होगा कि कुछ ना कुछ तो हालात बेहतर हुए होंगे ना? कहाँ के मुलाकात ही कोई नहीं, एट लॉगर हेड्स हैं, कहाँ वज़ीर आला आ रहे हैं, मुलाकात हो रही है, वज़ीर आज़म डायरेक्शंस दे रहे हैं ऐसा नहीं आपको कि बातचीत कीजिए, इनके मसाइल हल कीजिए। तो something must have changed in the last few days, I believe. आई थिंक वज़ीर आला साहब के जो हालिया इक़दामात हैं वो वाक़ईतन अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी जो ज़िम्मेदारी है, जो आइनी ज़िम्मेदारी है, किसी पार्टी की ज़िम्मेदारी नहीं, किसी और ज़िम्मेदारी के हवाले से बात नहीं, लेकिन बात यह कि जो उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है उस चीज़ का इदराक उनको हुआ है और बिल्कुल होना भी चाहिए। और उन्होंने ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपनी बिल्कुल उसको जानते हुए जो मीटिंग्स की हैं स्पेशल एपेक्स कमेटी के हवाले से या वज़ीर आज़म के साथ जो मुलाकात है, उनके भी कंसर्न्स एड्रेस हुए हैं। मतलब अगर ये मामला इतना देखें ना, कोई इजी तो नहीं था। वो ये कहते थे कि हमारे सूबे के पैसे देने हैं, जो कि काफ़ी अदाशुदा थे, लेकिन उसके अलावा कुछ अगर वाजिबात थे तो वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि जी बैठें। एहसन इकबाल साहब को डायरेक्शन दी एज मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग कि आप इनके साथ बैठ के तमाम तर मामला तय करें। आई थिंक अच्छी मुस्बत बात है। हम इसी की तो बात कर रहे हैं कि रवैयों में जो है वो नरमी आनी चाहिए और पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान को इस्तेकाम देने के लिए जो हमारा कॉन्डक्ट है एज पॉलिटिशियंस, एज गवर्नमेंट या एज अपोजिशन फ्रॉम देम, तो हमें चाहिए कि हम मिलजुल के जो है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करें, पाकिस्तान को बेहतर बनाने के हवाले से काम करें। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड मैं आप दोनों का व्यू पॉइंट पे जाऊँगा। न्याई साहब, ये जो 8 फरवरी गुजरी है, इसने आपको कोई ब्रीदर दिया है या क्योंकि ओवरऑल तो कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए आप या तरीके तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान FIM से? देखें, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। देखें, एक फोरम बना हुआ है, उस फोरम को विद इन दी पार्टी जलहन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखें, तहरीक इंसाफ का इन इट सेल्फ एक गैप है। गैप इस सेंस में है कि देखें, खान साहब से मुलाकातें नहीं हैं, जिसकी वजह से एक विजन ब्लर हुआ है पार्टी का। उसकी वजह से एक अंदरूनी भी थोड़ी सी इख्तलाफात बन जाते हैं, तो चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम होती है। मगर देखें, ओवरऑल 8 फरवरी को एटलीस्ट पार्टी ने एफर्ट की और एक लॉन्ग टाइम के बाद एफर्ट की। ये नहीं है कि पार्टी बिल्कुल चुप होकर बैठ गई। आने वाले दिनों में और वाइब्रेंट हो जाएगी और इशूज़ पे आएगी। मगर साथ ही साथ देखें, टेररिज्म के एंगल को नहीं भूलना चाहिए। देखें, 8 फरवरी से एक दिन पहले जिस तरह का वाक़या इस्लामाबाद में हुआ, ठीक है, उसने सबको हिलाया है, ठीक है, और सबके कंसर्न्स हैं। और उन चीज़ों को रीड इन करते हुए मैं समझता हूँ इस एक्टिविटी को उस एंगल से देखना चाहिए। और PTI भी चाहेगी कि वो इस मुल्क में स्टेबिलिटी का हिस्सा बने। मैं समझता हूँ कि PTI ने बहुत सारी स्पेस फैसला करने वालों के लिए छोड़ी हुई है अभी। ठीक हुई है। अच्छा, लास्ट वर्ड मलिक साहब, डू यू ऑल्सो फील कि इस तरह की मुलाकातें अब होंगी मजीद बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड ऑब्वियसली द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बिकॉज उससे एक अच्छा इम्पैक्ट तो पड़ा है हालात के ऊपर? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल इस तरह की मुलाकात एक्सपेक्ट की जा सकती है। और एक मुलाकात और भी ज़रूरी है जो कि वज़ीर आज़म की और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की मुलाकात है, वो भी मुलाकात होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि जल्द अज जल्द वो मुलाकात होगी। हो सकता है रमज़ान अल मुबारक के माह में हो, क्योंकि फ़िलवक़्त जो है या तो असम्बली के सेशन में हो सकती है, अदरवाइज़ जो है क्योंकि वज़ीर आज़म की कुछ मसरूफियात भी हैं और फिर रमज़ान अल मुबारक है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें
एक्सपेक्टेडली मुलाकात हो सकती है, बिकॉज उसमें भी काफ़ी देखें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं ये दोनों, और उसमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें आउटस्टैंडिंग चीज़ें हैं जो तय होनी है, जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से हैं तमाम तर मामला, या दीगर जो मामलात हैं वो बिल्कुल डिस्कस होने चाहिए, और अपनी अपनी आइनी जिम्मेदारी जो है वो सबको निभानी चाहिए और सबको उसका पता होना चाहिए। अपनी पॉलिटिकल जो कह लें पॉइंट स्कोरिंग है या पॉलिटिकल व्यू पॉइंट है वो तो आप रखें, लेकिन उसकी वजह से आप बाकी चीज़ों को तो सफ़र नहीं करवा सकते। बिल्कुल ठीक है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब का, जनाब न्याई साहब का और मोहतरमा रीना शिकरी साहब का। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।